حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. وراثت کا پورا قانون اس صورت کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کی ایک کنکلوڈنگ آیت جو ہے وہ لا کر اس کے بعد پھر ایک اور اہم مضمون شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، کہ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے ہیں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، عہد و پیمان کر رکھے ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو اوورسی کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اہم مضمون شروع ہو رہا ہے مساوات مرد و زن کا. یعنی آج کے جو مشکل ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ مساوات مرد و زن کا ہے، جس کو مغرب کے اندر پوری طرح تسلیم کیا جا چکا ہے ہر اعتبار سے. لیکن ہمارے دین کا نقطہ نظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، اس اعتبار سے یہ آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں جن کو ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء. قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، اور قام علی کسی کے اوپر نگران ہونا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، انچارج ہیں، مینیجرز ہیں. آپ کو مختلف تراجم ملیں گے قوام کے. کسی نے حاکم ترجمہ کیا ہے، کسی نے ایڈمنسٹریٹر ترجمہ کیا ہے، کسی نے مینیجر ترجمہ کیا ہے، کسی نے نگران ترجمہ کیا ہے. مفہوم ایک ہی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت کئی زاویوں سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دو انسان 100% آئیڈینٹیکل پیدا نہیں کیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی پہلو سے فضیلت دی ہے، کسی کو کسی پہلو سے فضیلت دی ہے. کوئی ہم میں سے زیادہ ذہین ہے، کوئی ہم میں سے زیادہ حسین ہے، کوئی ہم میں سے زیادہ ٹال ہے، کوئی ہم میں سے پست قد والا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے یہ ڈسپیرٹی رکھی ہے انسانوں کے درمیان. یعنی اصولی طور پر ہر اعتبار سے آئیڈینٹیکل دو افراد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیے. لیکن بائی کلاس اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت جو ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیکل پیدا نہیں کیا. یعنی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی وہ آئیڈینٹیکل نہیں تھے. یعنی ایک آدھ عضو کا فرق، ایک آدھ آرگن کا فرق اور داڑھی مونچھ کا فرق تو اس وقت بھی نمایاں تھا. لیکن جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے تو یہ فرق جو ہے وہ اور زیادہ واضح اور نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے. تمام جو بھی زندہ وجود ہیں وہ سیلز سے بنتے ہیں، اور سیلز کے اندر ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے. اس نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. یعنی کروموسومز کو اگر آج کی زبان میں آپ سمجھنا چاہیں تو یہ کسی بھی لیونگ بینگ کا سافٹ ویئر ہے کہ وہ لیونگ بینگ، پودے ہوں
حیوانات ہوں، انسان ہوں، اس سافٹ ویئر کے مطابق کام کرے گا۔ آج ہر شخص جو ہے ہم میں سے وہ اس حد تک کمپیوٹر سے واقف ہے کہ کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے جو ویزیبل ہوتا ہے، اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ جو ویزیبل نہیں ہوتا۔ تو انسان کے جسم میں 23 جوڑوں کی شکل میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر، مرد میں بھی عورت میں بھی۔ اب وہ پیئرز جو ہیں ان میں سے 23 میں سے 22 پیئر جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں، یعنی ایکس کروموسومز ہیں 22 پیئرز کی شکل میں، مرد میں بھی عورت میں بھی۔ لیکن ایک پیئر جو ہے اس میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ عورت کا تو وہ 23واں پیئر جو ہے وہ بھی ایکس ہی ہے، لیکن مرد کا وہ 23واں پیئر جو ہے اس میں ایک کروموسوم جو ہے وائی ہے، یعنی وہ جو جوڑا ہے وہ ایکس وائی جوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سیل میں مرد اور عورت 1/40 کا فرق رکھتے ہیں، یعنی 46 میں سے 45 حصے ہر سیل میں آئیڈینٹیکل ہیں، اور ایک حصہ جو ہے 46 میں سے وہ ان آئیڈینٹیکل ہے، وہ سیم نہیں ہے بلکہ مختلف ہے۔ لیکن انسان کے جسم میں سیلز کتنے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز نہیں، بلینز نہیں، 28 ٹریلین سیلز ہیں انسان کے جسم میں۔ تب 1/40 کو اگر آپ ٹریلین سے ضرب دیں گے 28 ٹریلین سے تو ایک بہت بڑی فگر آئے گی۔ تو گویا ایک انسان کے اندر، ایک مرد اور ایک عورت کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے کہ جو آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں بالفعل نظر آتی ہے کہ ہم اس کی بایو کیمسٹری کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے، ہارمونل سسٹم جو ہے وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے، پھر دونوں کی نفسیات آئیڈینٹیکل نہیں ہے، دونوں کا بیہیویئر آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں مختلف نظر آتی ہیں، تو اگر ہم اس سائنٹیفک بیسس پر اس کو لے کر چلیں گے تو پھر تو یہ مرد اور عورت دو علیحدہ وجود ہیں، یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ رہا معاملہ کہ ویسٹ میں اس کو کیوں آئیڈینٹیکل سمجھا جاتا ہے، یہ ویسٹ کی صریح بددیانتی ہے، اس لیے کہ وہ بلیو کرتے ہیں سیکولرزم پر، اور سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسیٹرا رادر دین ریلیجن۔ فیکٹس اینڈ سائنس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں کہ جو فیکٹس اینڈ فگر سے ثابت ہوں، سائنٹیفکلی پروو ہوں، سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہوں، وہ تو ہوں گی، مانی جائیں گی، اور جو چیزیں سائنٹیفکلی پروو نہ ہوں، ویریفائیبل نہ ہوں اور سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہ ہوں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ویریفائیبل وجود میں بھی ہو، میں بھی نہ ہو۔ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ میں بھی ہو، میں بھی نہ ہو۔ روحانیت کا انکار کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن یہ ہارڈ ویئر جو نظر آتا ہے، اسی ہارڈ ویئر پر غور کیا جائے انسان کے جسم کے اندر، تو پھر اس ہارڈ ویئر کے اندر جو ہے آپ ڈیٹیل میں چاہتے چلے جائیں، ظاہری شکل ہے مرد اور عورت کی مختلف ہے۔ یعنی وہ جو یاد ہوگا آپ کو کہ وہ نوکیا فون جب آن کرتے تھے تو وہ دو ہاتھ آپس میں ملتے تھے، ان ہاتھوں سے ہی پتہ چلتا تھا کہ ایک مرد کا ہاتھ ہے ایک عورت کا ہاتھ ہے، حالانکہ صرف ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ جبڑا جو ہوتا ہے، مرد کا جبڑا جو ہے اس کا یہ نیچے والا حصہ جو ہے تھوڑا سا آؤٹ ورڈ ہوتا ہے، اور عورت کا یہ ان ورڈ ہوتا ہے، یعنی آئیڈینٹیکل۔ کسی بھی زاویے سے دیکھیں گے آپ کو وہ آئیڈینٹیکل نظر نہیں آئے گا، یہ تو ہے بالکل اس کی اپیرنس۔ اس کے بعد آپ اس کو مائکروسکوپ میں دیکھیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا۔ الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھیں تو اور زیادہ آپ کو فرق نظر آئیں گے۔ فرق تو ہیں، لیکن ان کی دھاندلی یہ ہے، ان کی بددیانتی یہ ہے کہ یہاں پر اپنے اس اصول کو بالائے طاق رکھ کر ایک رٹ لگاتے ہیں کہ مین اینڈ وومن آر ایکول۔ ایکول کیسے ہو گئے جب وہ آئیڈینٹیکل ہی نہیں ہیں؟ تو ایکول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی دو مختلف چیزیں ویٹ کے اعتبار سے ایکول بھی ہوں تب بھی وہ آئیڈینٹیکل شمار نہیں ہوتی۔ چنے 1 کلو، 1 کلو گندم، 1 کلو جو، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف وزن ایک جیسا ہو جائے اس سے وہ چیزیں آئیڈینٹیکل نہیں ہوتی۔ اب اس کی بنیاد پر ان کی ساری کی ساری جو ہیں وہ سوشل لائف میں وہ اس سائنسی اصول کو پاس نہیں آنے دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق بھی ہے اور وہ ان کا رب، ان کا مالک بھی ہے، لہذا اس نے کیا بنایا ہے اس کا جتنا پتہ اسے اور کسی کو نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی مشین کا جو اصل مینول ہوتا ہے جو اس کے بنانے والے کی طرف سے آتا ہے، سب سے زیادہ اتھینٹک وہ ہوتا ہے،
کہ جس میں اس کی ہر اسپیسیفیکیشن جو ہے موجود ہوتی ہے، لیکن ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، لیکن اس کی دی ہوئی اسپیسیفیکیشن کو نہ مانیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ہماری دھاندلی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جس کو یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے۔ چونکہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے لہٰذا یہ ایکول بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے ویسے ہی انہیں اسائنمنٹ دی ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ میں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کے لیے ہے ان کی کمائی میں سے حصہ، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں میں سے ہے ان کی کمائی میں سے حصہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ کمائی کا لفظ ہے یہ اعمال کے لیے آتا ہے۔ یہ جو ہم مال کی کمائی کرتے ہیں یعنی اکنامک سٹرگل کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک آدھ مقام ہے جہاں وہ مفہوم نکلتا ہے کمائی کا، ورنہ قرآن مجید میں بالعموم کمائی سے مراد جو ہے وہ نیک یا برے اعمال کی کمائی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا بہت واضح طور پر کہ عورتوں پر مردوں میں کے لیے ہے جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور عورتوں پر ذمہ داریاں، عورتوں کے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ کسی بھی جگہ پر یعنی نہ مینیجر اور ورکر کی ذمہ داریاں ایک جیسے ہوتی ہیں اور نہ ان کے حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ورکر کو ہمیشہ اس کی ذمہ داری کے مطابق حقوق دیے جاتے ہیں اور مینیجر کو اس کی ذمہ داری کے مطابق حقوق دیے جاتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو اوپر فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو بھی نیک عمل کوئی مرد کرے گا تو اس کو اللہ کے ہاں اس کا اجر پورا پورا ملے گا، اور جو بھی عورت کوئی نیک عمل کرے گی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا پورا حصہ ملے گا۔ اس کو اس کے حق میں سے ڈپرائیو اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے۔ آخرت میں چونکہ ہر ایک کی جواب دہی انڈیویجول ہے، سورہ مریم میں بڑی اہم آیت آئی ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا فرد کی حیثیت سے، ایز این انڈیویجول۔ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا، کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، کس کلاس سے تعلق رکھتا تھا، یہ نہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا if he performed well he will be rewarded، اور اگر اس نے وہاں اپنی اس پوزیشن کے اعتبار سے اچھا پرفارم نہیں کیا تو پھر اس میں سے وہ ریوارڈ کا حقدار نہیں ہوگا۔ الاؤنسز بھی اللہ تعالیٰ دے گا، مشکل حالات میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ الاؤنس دے گا، اور اگر حالات اچھے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی سخت ہونے کا امکان ہے۔ اب رہا معاملہ دوسرا جو اہم نقطہ سمجھنے کا ہے کہ آخرت میں تو انڈیویجول جواب دہی ہے، لیکن اس زندگی میں ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، ہم بندھے ہوئے ہیں آپس میں۔ یعنی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس میں بھی ہر شخص جو ہے وہ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی شخص جو ہے وہ علیحدہ سے کچھ کام کر نہیں سکتا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اگرچہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، آپ سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن وی آر اٹیچ ٹو ایچ ادر، اس لیے کہ ہم نے اسی ملک کے وسائل میں سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی بازار میں سے میں نے آٹا خریدنا ہے، آپ نے بھی خریدنا ہے، اسی بازار میں سے میں نے کپڑا خریدنا ہے، آپ نے بھی خریدنا ہے، اسی جگہ پر یعنی بارش ہو رہی ہے تو وہ بارش جو ہے وہ مجھے بھی فیس کرنی ہے، آپ کو بھی فیس کرنی ہے، کوئی گرمی ہے تو آپ کو بھی فیس کرنی ہے، مجھے بھی فیس کرنی ہے۔ تو دنیا کا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ گھر جو ہے یہ بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے۔ بورڈنگ ہاؤس اور گھر کی آپس میں سملیرٹی کیا ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں بھی ایک کی چھت کے نیچے کچھ لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے نہاتے دھوتے ہیں، اکٹھے سوتے جاگتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے، لیکن ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہاسٹل کا بھی کوئی پریفیکٹ بنانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی سپروائزر بنانا پڑتا ہے، تب ہاسٹل کا نظام چلتا ہے، اگرچہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ گھر کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں بھی کچھ افراد ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ہر آدمی دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہوتا ہے۔ وہ کسی کا باپ ہے اور کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے،
یا کوئی خاتون ہے تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی. تو گھر کے اندر سب کے سب افراد جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. اور کوئی بھی ادارہ، جب آپ کہیں گے ادارہ، میں نے مثال دی نا کہ ہاسٹل پر کا بھی کوئی نہ کوئی سپرنٹینڈنٹ بنانا پڑتا ہے، آپ کو پریفیکٹ بنانا پڑتا ہے، لیکن جب کوئی باقاعدہ ادارہ ہوگا تو وہاں آپ کو پوری آرگنائزیشن ہوگی. آپ کو اس ادارے کا کوئی نہ کوئی ہیڈ بنانا پڑے گا اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس پر زیادہ ہوں گی. اگرچہ کام فزیکلی وہ کم کرے گا، لیکن اوور آل جو مینیجر ہے، اوور آل جو اس کا ڈائریکٹر ہے، اوور آل جو اس کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیک وقت. لہذا فزیکلی اگر دیکھا جائے تو کوئی مزدور جو ہے اس کے مقابلے میں فزیکل ورک زیادہ کر رہا ہوتا ہے، پروڈکشن میں اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات جو ہے یہ تسلیم شدہ ہے کہ جو بھی اس کو مینیج کرنے والا ہے اس کا حکم جو ہے وہ کام کرنے والے کو ماننا پڑتا ہے، تبھی ادارہ چلتا ہے، تبھی ایڈمنسٹریشن چلتی ہے، ورنہ ایڈمنسٹریشن نہیں چلتی. تو وہ ادارے کہ جس میں فزیکل آبجیکٹس بنتے ہیں، کپڑا بنتا ہے، سوئی بنتی ہے، کاغذ بنتا ہے یا کوئی اور چیز بنتی ہے، اگر وہاں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے اور کسی کو انچارج بنانے کی ضرورت ہے، ہر شعبے کا بھی ایک مینیجر بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ادارہ جس میں انسان بنتے اور پروان چڑھتے ہیں، وہ ادارہ کیوں ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی مینجمنٹ کے چلے؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کائنات کا مالک ہے، میرا اور آپ کا سب کا مالک ہے. جو بھی مالک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس جگہ پر بٹھاتا ہے، کس کو مینجمنٹ دیتا ہے اور کس کو کام دیتا ہے. یہ اس کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رب ہے. اس نے بائی ہز چوائس، بائی ہز پریروگیٹو کیا کیا؟ مردوں کو گھروں کا انچارج بنا دیا. موٹی بات تو یہ ہے. اس لیے دیکھیے نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران بنائے گئے ہیں. کس لیے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آؤٹ آف ہز پریروگیٹو، آؤٹ آف ہز اتھارٹی، وہ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے. اور اسی لیے اس نے اپنے چوائس سے، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے مردوں کو یہ پوزیشن دے دی ہے کہ وہ عورتوں پر نگران ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے، جب ایک نیا خاندان بنتا ہے، یعنی اسلام میں نکاح ہوتا ہے، تو نکاح کی شرائط کیا ہیں؟ دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مرد اور ایک عورت کا ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے قبول کرنا، اور مہر کا باندھنا، یہ بھی شرط ہے نکاح کی. اور مہر کون دیتا ہے؟ ہمیشہ مرد مہر دیتا ہے، خواہ وہ 100 روپے دے، خواہ وہ 10 لاکھ روپے دے، خواہ وہ کروڑ روپے دے، لیکن بہرحال وہ مہر کون ادا کرتا ہے؟ وہ مرد ہی عورت کو ادا کرتا ہے. یہ ہے بنیادی اس رشتے کی تقاضا. اب اس کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ کمانے کے قابل نہ رہے، یا مرد نکھٹو ہو اور عورت کمائے، اب اس کی بنیاد پر وہ گھر کی نگران نہیں بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف پریروگیٹو انچارج کس کو بنایا ہے؟ وہ مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا. اور اصل ذمہ داری بھی مرد ہی کی ہے گھر کو فائنانس کرنا. لیکن اگر عورت اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے اس کے سلسلے میں، اور شوہر اس کی وہ مدد قبول کرتا ہے، تو پھر اس کی پروویژن موجود ہے، لیکن اس سے وہ گھر کی سربراہ نہیں بن جاتی. فالصالحات، پس نیک عورتیں، یہ سبجیکٹ ہے اس جملے کا، مبتدا ہے، اور خبر کیا ہے؟ قانتات حافظات للغیب. قرآن مجید میں جہاں بھی مردوں کی نیکی کا تذکرہ ہے، مردوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے، تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے نماز کا. اب وہ نماز جو ہے وہ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. البتہ مرد کو اپنی زندگی میں جب سے وہ ہوش میں آیا ہے، بالغ ہوا ہے،
آخری دم تک نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے تو تیمم کر لے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، لیکن اسے نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا کہ اگر مرد کے کسی حصے سے مسلسل خون بہہ رہا ہو تو اسے یہ حکم ہے کہ وہ آخری وقت تک انتظار کرے خون کے رکنے کا، لیکن اگر خون نہ رکے تو فٹافٹ وضو کر کے قضا ہونے سے پہلے اس پر فرض ہے کہ نماز پڑھے، اور نماز قضا ہو گئی ہے تو قضا پڑھے، ہے نا ایسے ہی۔ لیکن عورت کی زندگی میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں ان میں اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ ریپروڈکشن۔ اب ریپروڈکشن ریلیٹڈ اس کے جسم میں سے خون بہتا ہے، یعنی ہر ماہ بھی ایام آتے ہیں جس میں بیماری کی وجہ سے نہیں خون بہ رہا ہوتا، فزیولوجیکلی ہیلتھ کی وجہ سے تندرست ہونے کی بنیاد پر خون بہ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بچے کی پیدائش کے بعد بھی کوئی 30-40 دن تک جو ہے وہ خون اس کے جسم میں سے رستا رہتا ہے، اس کی بنیاد پر اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں نا؟ یعنی مرد کو نماز کی چھٹی نہیں ہے کسی صورت میں، عورت کو جب اس کے وہ ایک ہیلدی خون بہ رہا ہے اس کے درمیان اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کو غور کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی اصل ذمہ داری کیا بنائی ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، ویئرز عورت کی اصل ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کو اولاد پروڈیوس کر کے ڈیلیور کرنا اور پھر اپنے شوہر کی اولاد کو دودھ پلانا اور اس کو نیورش کرنا، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں بھی فرق ہیں۔ مرد کی ذمہ داریوں میں اول بھی نماز، آخر بھی نماز۔ عورت پر بھی نماز فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن یعنی وہ جو اصل ذمہ داری ہے اس کی بچے کی پروڈکشن اور بچے کی نورشمنٹ، اس کے اعتبار سے نماز جو ہے وہ سیکنڈری چلی جاتی ہے۔ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات، یعنی چونکہ مرد عورتوں پر نگران ہے، درمیان والا جو ایڈجیکٹو کلاز ہے اس کو چھوڑ کر آگے چلیں سیدھا تو الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات، مرد عورتوں پر نگران ہیں لہذا نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ کس کی فرما بردار؟ شوہر کی فرما بردار۔ سیدھی سی بات ہے نا کہ جس پر آپ مینیجر ہیں اس پر آپ کی اطاعت لازم ہے۔ یعنی وہ سبارڈینیٹ ہی کون سا ہے کہ جو اپنے مینیجر کا، اپنے باس کا حکم نہیں مانتا؟ یعنی سبارڈینیٹ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہی مسٹ اوبے ہز آفیسر، ہی مسٹ اوبے ہز مینیجر۔ تو اگر گھر کا مینیجر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے تو عورت کی سب سے پرائمری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے۔ لہذا فالصالحات، بس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار ہیں۔ یعنی قنوت کے لفظی معنی ہے ریورنس کے ساتھ دست بستہ کھڑے ہونا۔ نماز دعائے قنوت ہوتی ہے نا، جو کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے اسے دعائے قنوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قنوت کے معنی کیا؟ حضرت مریم سلام علیہا کے لیے لفظ آیا ہے نا، یا مریم اقنوتی لربک کی، اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، تو اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہاں قانتات کس لیے آیا ہے؟ شوہروں کی فرما برداری کرنے والی عورتوں کے لیے آیا ہے۔ فالصالحات، لہذا نیک عورتیں، قانتات، اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ حافظات للغیب، غیب میں یعنی ان کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں ان کی عدم موجودگی میں۔ اب حفاظت جو ہے آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو انہوں نے اس میں بہت کچھ جو ہے وہ لکھا ہے کہ مال کے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت، اس کی انٹرسٹ کی حفاظت۔ لیکن عربی محاورے کے اندر یہ اصل میں ہے
عورت کے مرد کی جو ٹرسٹ ہے، اس کے جسم کی حفاظت کے جو اس کے شوہر کی اس کے پاس امانت ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا اپنے آخری خطبے میں، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے استحصال کا شکار تھیں، لہذا اپنے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی طرف متوجہ کیا، اور پھر آخر میں فرمایا تمہاری عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں۔ یعنی بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے عفت و پاک بازی، یعنی شوہر کی امانت قرار دیا ہے عورت کی عفت و پاک بازی کو، کہ وہ اپنے جسم کو امانت سمجھے اپنے شوہر کی، اور کسی اور شخص کو اس کے قریب نہ آنے دیں۔ بما حافظ اللہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار کیا ہے، یعنی وہی جو میں نے عرض کیا ہے، تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بالخصوص جو عفت و پاک بازی ہے اس کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، ان کی کونسلنگ کرو، وہجروہن فی المضاجع، اور بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، وضربوہن، اور انہیں مارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت میاں بیوی تھے۔ عورت نے کوئی سرکشی کا معاملہ کیا تو اس کے شوہر نے اس کو تھپڑ مارا۔ اس عورت نے بعد جا کر اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت بھی اس کو تھپڑ مار لے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ میں نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ اور چاہا، چلے گی وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ فائق ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سب سے اونچا، اور اللہ کے رسول کی بات سے بھی اونچی بات کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن سینس سے ایک بات کہی کہ اس نے تھپڑ مارا ہے تو وہ بھی اس کو تھپڑ مار لے۔ جیسے باقی معاملہ ہے کہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ بھی اس کی آنکھ پھوڑ لے، دانت توڑا ہے تو وہ بھی اس کا دانت توڑ لے، بازو توڑا ہے تو وہ بھی اس کا بازو توڑ دے، کسی نے کسی کے کو قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق حاصل ہے کہ وہ بھی اس کی جان لے لیں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے سامنے لا کر پیش کر دیں کہ تم اس کو معاف کرتے ہو، یا اس سے بلڈ منی لیتے ہو، یا تم جان لینا چاہتے ہو۔ ایگزیکیوشن جو ہے وہ تو اسٹیٹ ہی کرے گی، لیکن اختیار جو ہے وہ مقتول کے وارثوں کے پاس ہوگا۔ یعنی اسی اصول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اس کے باپ کو کہ وہ بھی اپنے شوہر کو مار لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے فوراً اپنی رائے کو واپس لے لیا۔ اور ہمارے لیے بھی یہی بائنڈنگ ہے کہ ہم نے کتنا ہی غور و فکر کر کے کوئی بات سمجھی ہو، جو ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو فوراً ہم اپنی رائے جو ہے اس کو نیچے کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ یہی ہماری مسلمانی کا اصل ثبوت ہوگا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارنے پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کے جسم پر کوئی پرماننٹ نشان پڑ جائے، ایسی مار نہ مارو جس سے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، منہ پر نہ مارو، یعنی پھٹکار جو کی جاتی ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق پورے ہاتھ کا تھپڑ مارنا جو ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی 3 انگلیوں کے ساتھ۔ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک ٹوکن پنشمنٹ، ایک اشارہ ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی ہے، کتنا ہی انسان کو غصہ آیا ہو، اور اگر انسان کہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، جتنی اجازت مجھے دی ہے میں اتنی کروں گا، تو نفس انسان کو کیا سجائے گا؟ اتنا کی فرق پڑنا، ادھر کی اثر ہونا ہوتے۔ لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو ڈائریکشن ہے اس پر عمل کریں گے، باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ خود سیدھا کر لے گا۔ ہم عورت کو مار مار کے زندگی بھی اس کی ختم کر دیں، لیکن اگر اس کی سرکشی ختم نہیں ہونی تو وہ نہیں ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی کو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کب کرے گا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو 3 یہاں جو سٹیپ فرمائیں گے اس کو ذرا غور کر لیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی امپلائمنٹ میں یہی 3 اصول ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی امپلائی وہ سرکشی کرے، اطاعت کو چھوڑے، تو اسٹریٹ اوے اس کو فائر کر دینا یہ حکمت کے بھی خلاف ہے اور دین کی منشا کا بھی خلاف ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کاؤنسلنگ، فَإِذُوهُنَّ۔ اور اگر عورت جو ہے وہ سرکشی کرے، کہنا نہ مانے، تو پہلا سٹیپ نہیں ہے کہ فوراً اسے مارو، نہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فَإِذُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، ان کی کاؤنسلنگ کرو۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی میاں بیوی کا اصل تعلق کیا ہے؟ وہ فزیکل تعلق ہے جو قائم ہوتا ہے، کہاں کی عورت کہاں کا مرد۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کے اندر ایک ایسی برکت رکھی ہے کہ اس سے ان کے درمیان ایک الفت پیدا ہوتی ہے، دونوں جو ہیں وہ سیم چلڈرن کے ماں باپ بنتے ہیں، تو ایک انس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا کا سارا جو ریلیشن ہے اس میں بنیاد کیا ہے؟ فزیکل کانٹیکٹ۔ تو فزیکل کانٹیکٹ کو مولد کر دو، یعنی عورت جو ہے وہ اس کو اپنے گھر میں اپنے والدین کے ہاں سب کچھ میسر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پیار میسر ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی بھی پیاری ہوتی ہے بیٹی ہونے کے ناطے، اور اپنی ماں کی بھی پیاری ہوتی ہے بیٹی ہونے کے ناطے، اس کو بہن بھائی بھی چاہتے ہیں بہن ہونے کے ناطے۔ تو یہاں یعنی کسی کا بھی بلڈ ریلیشن اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ اس کے شوہر کا ہے اور نہ ہی اس کے سسر اور ساس کا ہے، لیکن یہاں آ کر تعلق کیا قائم ہوتا ہے کہ جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے وہ ہے ان کا آپس میں فزیکل کانٹیکٹ۔ اچھا، فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ اس لڑکی کو یہاں لے کے آتا ہے، اس کو اپنے والدین کے یہاں سب کچھ مل رہا تھا سوائے اس فزیکل کانٹیکٹ کے، اب یہاں پر اسے مل رہا ہے۔ تو عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑی پنشمنٹ ہے کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہ سوئے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر اسی سے عورت جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے تو مزید کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آتی تو پھر تیسرے سٹیپ میں جانے کی اجازت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگر امپلائمنٹ کا معاملہ ہے تو اسے فائر کر دو، اس کی سروسز ٹرمینیٹ کر دو، اور اگر وہ بیوی ہے تو پھر چوتھے سٹیپ کے طور پر اس کو طلاق دو۔ پھر طلاق کی بھی ہمارے دین میں ایک دم 3 طلاقیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں، اگرچہ یہ فائر کی طرح ہے کہ آپ نے فائر کیا اور فائر جا کے اس کو لگ گیا تو آپ نے مذاق میں کیا تھا، تو فائر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے مذاق میں فائر کیا تھا یا جان بوجھ کر کیا تھا، اگر فائر نشانے پہ لگ گیا تو وہ تو لگ جائے گا۔ تو طلاق بھی اسی طرح ہے، اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ہے ایک وقت میں تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ اور امام بخاری حدیث کے سب سے بڑے امام، وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ صرف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا، یعنی چاروں ائمہ فقہ کے اور حدیث کے سب سے بڑے امام تو متفق ہیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ لاگو ہو جائیں گی۔ بتا پسندیدہ طریقہ کیا ہے کہ ایام میں طلاق نہ دی جائے، یعنی جب آپ کا فزیکل کانٹیکٹ عورت کے ساتھ سسپینڈڈ ہے شرعی نقطہ نگاہ سے تو اس وقت طلاق نہ دو، طہر میں طلاق دو، اور پھر انتظار کرو، اگر ایک طلاق پر وہ رائے راست پر آ جائے تو بس پھر اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے دوبارہ زندگی شروع کر دو۔ 2 طلاقوں کا حق ابھی بھی تمہارے پاس باقی رہا۔ پھر اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دے دو، اور پھر بھی اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس سے اگلے طہر میں تیسری طلاق دی جائے۔ اب جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے کسی اور شوہر کے ساتھ شادی کرے، پھر وہ فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے۔ یہ پہلے سے طے شدہ نہ ہو کہ تم کل طلاق دے دو گے، یہ نکاح نہیں ہوتا اس طرح۔ نکاح کی شرائط میں سے کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ ہو، تب وہ نکاح ہوتا ہے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہوتا۔ صرف اہل تشیع کے ہاں ہو جاتا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اور وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے
تو پھر پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ وہ شادی کر سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ یہی 3 سٹیپس جو ہیں وہ آپ کو 4 سٹیپس جو ہیں ملیں گے سروس کے اندر بھی۔ پہلے سمجھانا، پھر سسپینڈ کر دینا، چارج شیٹ کر دینا، اس کے بعد پھر اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا، اور پھر اس کے بعد اس کی سروسز کو ٹرمینیٹ کرنا۔ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، واہجرہن فی المضاجع، پھر ان سے بستروں میں علیحدگی اختیار کرو، ہجر اختیار کرو، واضربوہن، اور انہیں مارو، فإن اطعنکم، لیکن اگر کسی بھی سٹیپ پر وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں، یعنی اڑی کی تھی عورت نے اور آپ نے صرف اس کو سمجھایا تو ٹھیک ہو گئی، تو بس معاملہ ختم ہو گیا، یا آپ نے بستر میں علیحدگی اختیار کی، فوراً اس نے سبمٹ کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب پہلی پرانی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی، یا آپ نے اسے مارا لیکن مارنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی، اب سزا کے طور پر آپ اس کے خلاف کوئی اور ایکشن نہیں کر سکتے، جو ہی وہ سرنڈر کر دے تو پھر وہ نارمل عورت کی حیثیت سے ہوگی، آپ کو کہ کل تو کیتا سی ایدی سزا تن بھگتنی پینی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کوئی راستے نہ ڈھونڈتے پھرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بلند اور بڑا، یعنی اس کا مقام و مرتبہ بھی اونچا ہے اور ویسے بھی وہ گریٹ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اچھا اب یہ دیکھیے گا یہاں جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اگر تو یہ خطاب ہوتا میاں بیوی سے تو مثنیٰ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، اگر تم دونوں کو اندیشہ ہو سرکشی کا یا بگاڑ کا، یہاں جمع کا صیغہ ہے تو یہاں کیا ہے، مسلم کمیونٹی ایڈریس ہو رہی ہے، یعنی اگر تمہارے سامنے کوئی جوڑا ہے اور تمہیں اندیشہ ہے ان کے درمیان ناچاکی کا، تو پھر کیا کرو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اگر تمہیں پتہ چلے یا تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان انبن کا، ناچاکی کا، تو پھر مقرر کرو حکما من اہلہ، ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر والوں میں سے، وحکما من اہلہا، اور ایک فیصلہ کرنے والا آربیٹریٹر عورت کے گھر والوں میں سے۔ اچھا یہاں بھی پریفریبلی یہ جو آربیٹریٹر ہو یہ عورت کا محرم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ آربیٹریشن کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھی اچھی باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں شریعت نے انکریج کیا ہے کہ تم جو باتیں ایک فریق نے کی ہیں دوسرے کے بارے میں وہ ساری کی ساری یوں کی توں ان کے سامنے نہ کہو۔ مثلا وہ ایک فریق سے آربیٹریٹر جا کے ملا ہے اور اس نے پوچھا ہاں بھی آپ کے کیا گریوینسز ہیں، اور اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا دوسرے فریق کے بارے میں، تو اگر آپ وہ ساری باتیں جا کے دوسرے فریق کو بتائیں گے پھر تو صلح ہو رہی۔ تو یعنی ریکمینڈڈ کیا ہے کہ اس نے بہت برا بلا کہا تو آپ کہیں کہ نہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں، کچھ ویسے ہی ذرا کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ سچے بن جائیں کہ آپ جو ہیں وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ان کے سامنے جا کے بیان کریں۔ تو چونکہ یہ مطلوب شے ہے، لہٰذا اب جب آپ اس کے ساتھ اتنا قریب ہو کر گفتگو کریں گے اور اچھی اچھی باتیں اس سے کہیں گے یا اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اخلاق کی باتیں اس کے ساتھ کریں گے، تو اس میں خاص طور پر خاتون کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو مختلف وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شفقت اور رحمت کا پیکر بنایا ہے اولاد کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری سونپی ہے اولاد کی پرورش کی، اور یہ عورت ہی ہے کہ جو اپنے بچوں سے ناراض ہوتی ہے اور ساتھ ہی خود بھی رو پڑتی ہے، اس کو گلے بھی لگا لیتی ہے۔
مارتی ایک تھپڑ ہے اور پھر 10 دفعہ اس کو گلے لگاتی ہے اور اس کو چومتی ہے اور اس کے آنسو صاف کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص صفت اس کے اندر رکھی ہے جو مرد کے اندر نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی ناراضگی جو ہے وہ پرولونگ کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی بھی مثالیں شاید آپ کے بھی علم میں ہوں گی کہ کسی بیٹے نے کوئی غلط حرکت کی، باپ ناراض ہوا، ساری عمر باپ اس بیٹے سے نہیں بولا اس بات پر کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے محبت نہیں ہے، لیکن ایک پنشمنٹ شعوری طور پر کہ نہیں اس نے غلط کیا ہے، اس کی پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ عورت ادھر اس کو اگر پنشمنٹ دے گی بھی تو فوراً اسے گلے بھی لگائے گی، خود بھی روئے گی کہ میں اس کو یہ تھپڑ کیوں مار بیٹھی ہوں۔ باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی۔ یہی معاملہ اب عورت میں ہر جگہ ہے، وہ جلدی جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور ایک سے زیادہ آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی اگر آپ کے سامنے ایسے کیسز آئے ہوں کہ وکلاء جو ہیں عام طور پر وہ انوالو ہو جاتے ہیں اپنی کلائنٹس کے ساتھ، اسی لیے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میاں بیوی کی ناچاکی کا معاملہ ہے، طلاق کا کیس ہے، اور عورت جا کے اس کے ساتھ اپنی ساری پرائیویٹ باتیں جو ہے وہ کرے گی تو اس سے وہ لائن جو ہے وہ کراس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے کیسز آپ کے علم میں ہوں گے کہ شکایت تھی عورت کو اپنے شوہر سے، اور یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ میرے شوہر پر اس دوست کا بڑا انفلوئنس ہے، وہ اپنی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے شیئر کرتی ہے، اور پھر اس میں وہ ناخوشگوار چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ وہ آ جاتی ہے کہ اسی شوہر کے دوست کے ساتھ اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو پریفریبلی کیا ہے، اہلی ہی اس کے گھر والوں میں سے، اور وہ گھر والے بھی کیا ہے وہ محرم ہوں تو آئیڈیل ہے۔ اور اگر محرم نہیں ہیں تو احتیاط اس بات کی ہونی چاہیے کہ علیحدہ کسی عورت سے ملاقات نہ کی جائے، کسی شخص کی کسی اور خاتون کی موجودگی میں ملاقات ہو، اور اس میں بھی انسان کو جو بھی مرد ہے آربیٹریٹر کے طور پر گیا ہے اس کو اپنے نفس پر بہت زیادہ کنٹرول کے ساتھ جانا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ اپنا دکھڑا بیان کرتے ہوئے رو پڑی۔ اب جو انسانی ہمدردی کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کریں، لیکن جتنا مرضی آپ کو درد محسوس ہو، اس کے شوہر پر جتنا مرضی آپ کو غصہ آئے کہ ہاں واقعی اس نے بڑی زیادتی کی ہے، لیکن اس کا کوئی اظہار جو ہے وہ عورت کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ رو رہی ہے تو اس میں انسان کہے گا کہ نہیں اس کو بھی دلاسا دینا چاہیے۔ اب کیا ہے، کم سے کم کیا ہے کہ آپ اس کو ٹیشو پکڑا دیں کہ اپنے آنسو صاف کر لو، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ انسان کا جو شیطان ہے وہ اس کو کہے گا کہ نہیں اس کے سر پہ جا کے ہاتھ پھیرو، اس کو جا کے گلے لگا لو۔ اب یہ کیا ہے، وہ لائن جو ہے اس سے کراس ہو جاتی ہے، اور اس سے یعنی یہ جو ناچاکی میاں بیوی کے درمیان تھی وہ تو شاید ایک تھوڑا آفینس تھا یا برائی تھی، اس سے بڑی برائی جو ہے وہ اس کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بھی آربیٹریٹر ہو اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول ہو کہ اس نے عورت کی بات سننی ہے، اور اگر وہ اکیلا نہیں ہوگا اس کے پاس تو پھر رونا دھونا بھی کم ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ نہیں کرے گا اس کا قرب ہونے کا، تو اس میں زیادہ سیفٹی ہوگی۔ بعد اصول یہ بیان کیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اے مسلم کمیونٹی اے لوگو اے مسلمانوں، اگر تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان ان بن کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو ایک آربیٹریٹر مقرر کرو، ایک منصف مقرر کرو مرد کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم عورت کے گھر والوں میں سے، اِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اور اگر وہ دونوں چاہیں کہ ان کے درمیان موافقت ہو جائے، صلح ہو جائے، یعنی دونوں سائیڈز کی باتیں سن کر دونوں جو ہے اس پر ایگری کریں کہ نہیں یہ گھر چلنے والا نہیں ہے، تو پھر تو انہیں ایمیکیبلی ان کے درمیان جدائی کا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ دونوں محسوس کریں کہ نہیں گنجائش ہے، اگرچہ بہت سی تلخیاں آ گئی ہیں لیکن گنجائش ہے، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے، یوفق اللہ بینہما، انہیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے صلح کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ
سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے خبردار ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن